سب سے پہلے تو وہ اللہ کے حضور دعا کرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں اور ہم سب کے دل میں قرآن مجید کو سیکھنے کی تڑپ، قرآن مجید کو سیکھنے کا شوق اور قرآن مجید کو سیکھنے اور سمجھنے کی ہمارے اندر توفیق اور دلچسپی پیدا فرما دے۔ ایک دفعہ ادھر سے توفیق مل جائے، پھر انسان کے لیے سارے معاملات کو ایڈجسٹ کرنا یہ ایزی ہو جاتا ہے۔ اور ادھر سے ہم جتنا مرضی زور لگاتے رہیں، اگر خدا کی بارگاہ سے توفیق نہیں ہے تو اس کو ہم اگر پڑھ بھی لیں گے لیکن وہ ہمیں پریکٹیکل لائف کے اندر وہ ہمارے لیے بینیفیشل نہیں بن سکے گا۔ سو دی فرسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ ہم سب سے پہلے اللہ کے حضور کثرت سے دعا کی عادت بنائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری قرآن کے ساتھ ایک مستقل اور والہانہ اٹیچمنٹ بنا دے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں چونکہ ابھی ہمارے پاس رمضان میں ٹائم زیادہ ہوگا تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ٹائم کو کل کر رہی ہیں۔ فار ایگزامپل ان میں سے ایک بہت بڑا رول موبائل فون کا ہے، سوشل میڈیا کا ہے، تو ہمیں یہاں سے تھوڑا سا اپنا ٹائم سیو کر کے اس ٹائم کو ایک بینیفیشل اور میننگ فل پرپز اور ایکٹیویٹی یعنی قرآن مجید کے لیے ہم صرف کر سکتے ہیں۔ اب اگر اس کو ہم آئیڈیلی دیکھیں کہ آئیڈیل ٹائم کون سا ہے، تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم جب سحری کے لیے اٹھیں گے تو ہم سب کوشش کریں کہ کوئی آدھا گھنٹہ 40 منٹ، سارا سال ہم سوتے رہتے ہیں، تو 40 منٹ یا 45 منٹ یا سحری سے آدھا گھنٹہ پہلے اگر اٹھ کے تو اللہ کے حضور ہم 2 رکعتیں تہجد کی ادا کریں، ساتھ قرآن کے لیے اس قرآن فہمی کے لیے اللہ کے حضور دعا کریں۔ اور وہ جو وقت ہے جس کو قرآن میں کہا گیا کہ ان قرآن الفجری کان مشہودا، کہ اس وقت جو تلاوت کی جاتی ہے اس کی شان ایسی ہے کہ اس کو سننے کے لیے فرشتے بھی زمین پہ آ جاتے ہیں۔ تو اس وقت کوشش کی جائے، پرسکون ماحول ہوتا ہے، انسان کی اٹینشن اچھی ہوتی ہے، اچھا مینٹل فیکلٹیز ایکٹیویٹ ہوتی ہیں، پھر وہ ایک رات کا اکثر حصہ نیند کے بعد بیدار ہونے کے بعد وہ بالکل فریش ہوتا ہے۔ تو جب اس وقت اگر قرآن مجید کا تھوڑا سا حصہ اپنی سہولت کے حساب سے اگر پڑھ لیا جائے اور اس کو اس نیت سے پڑھا جائے کہ آج سے میں نے قرآن اس نیت سے پڑھنا ہے کہ جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے میں نے اس کو ساتھ ساتھ اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر اس کی اپلیکیشن شروع کر دینی ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر ہماری پرسنالٹی کے اندر ایک ہولسٹک قسم کی چینج آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ آئیڈیل ٹائم ہے۔ اگر اس میں نہیں کر سکتے تو چلیں دوسرا یہ ہے کہ سحری کر لی۔ اب سحری کے بعد اور فجر کی نماز، ان 2 ڈیوریشن 2 پوائنٹس کے درمیان جو تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے اس وقت بھی تلاوت ہو سکتی ہے۔ اور پھر فجر کی نماز کے بعد کوئی فوری طور پہ ہماری کسی کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، اس کو بھی یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں دی بیسٹ اور آئیڈیل ٹائم وہی ہے کہ ہم رات کے اوقات میں اللہ کے حضور کھڑے ہوں نماز کے لیے، اور نماز اور قرآن ان دونوں چیزوں کو ساتھ جمع کریں، اس کے زیادہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔